ویلکم بیک ناظرین. مفتی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. رمضان کے مہینے کا آغاز ہو چکا ہے, آج دوسرا روزہ ہے اور رمضان کا پہلا عشر ہے. تو چونکہ پہلے عشرے کی فضیلت بھی کافی زیادہ ہے, یوں تو رمضان کے پورے مہینے میں تینوں عشروں کی فضیلت بلکہ ماہ رمضان کے 30 ایام کی فضیلت ہی باقی تمام ایام سے اور باقی تمام سال سے زیادہ ہے. لیکن تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا پہلے عشرے کے اوپر کہ رمضان کا جو پہلا عشرہ ہے اس کی فضیلت کیا ہے, اور اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی دلیل, اور ساتھ ساتھ ناظرین کو یہ بھی بتا دیں کہ پہلے عشرے کی کوئی کون سی ایسی خاص عبادات ہیں جن کو کرنے سے ثواب کا درجہ اور ثواب بھی زیادہ ملتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ جس نے ہمیں یہ خوبصورت مہینہ عطا فرمایا. بے شک. اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب ماہ رجب المرجب کا آغاز ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر ایک دعا جاری ہوتی اور آپ فرماتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. یعنی رجب میں ہی آپ یہ دعا فرمانا شروع کر دیا کرتے کہ اے ہمارے رب ہمیں رجب کے اندر بھی برکت عطا فرما, شعبان میں بھی برکت عطا فرما, اور ہمیں رمضان تک پہنچا. یعنی اس قدر یہ ماہ مقدس فضیلتوں کا حامل ہے کہ اللہ کے رسول 2 مہینے قبل ہی اس کو حاصل کرنے کی دعا فرمایا کرتے کہ یا اللہ ہمیں اتنی مہلت عطا فرما کہ ہم اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹ سکیں. اور آپ نے بات کی ہے کہ دلیل سے بات کریں تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم علیہ السلام کا ایک خطبہ موجود ہے جس کو استقبال رمضان کا خطبہ کہا جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری جو عشرہ ہے اس کے اندر یہ خطبہ دیا اور اپنے غلاموں کو, امتیوں کو رمضان المبارک کا ادب اور رمضان المبارک کا احترام سکھایا. اور حضور علیہ السلام کا وہ خطبہ حضور نے فرمایا کہ یستقبلکم شہر المبارک, کہ اے میرے غلاموں ایک ایسا خوبصورت مہینہ آنے والا ہے کہ جس کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رمضان کے فضائل ہیں ان کو فردن فردن ذکر کیا. اور آپ نے پہلے عشرے کی بات کی تو ہم اس کو بھی ضمناً ساتھ لے کے چلیں گے. حضور علیہ السلام نے اس کے اندر ذکر فرمایا کہ وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ. یہ وہ خوبصورت مہینہ ہے کہ جس کا پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے. یعنی ہمارا رب تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم, وہ ہر لمحے جو ہے وہ ہمارے اوپر رحمتیں اور اپنی کرم نوازیاں فرما رہا ہے. لیکن اس پورے زمانے کے اندر وہ جو خاص عشرائے رحمت ہے اس کے اندر رحمتوں کا ایک بے بہا خزانہ ہوتا ہے. اور اس کی ایک صورت ہمیں کیسے نظر آ سکتی ہے, جیسے میں نے اس خطبے کا ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے اندر اس قدر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے کہ اگر آپ جو نفل نماز پڑھتے ہیں اس کا ثواب جو ہے وہ فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. اور آپ ایک فرض ادا کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا کانا کمن ادا 70 فریدۃ فی من سواہ, گویا کہ آپ کو اس ایک کے علاوہ 70 گنا آپ کے اجر کو بڑھا دیا جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جس کے اندر اس ماہ مقدسہ میں اگر آپ ایک بندے کا روزہ افطار کروائیں تو کیا ہوگا, کان مغفرۃ لذنوبہ, آپ کے سارے گناہوں کو بخش دیا جائے گا. اور پھر اتنا ہی نہیں, فرمایا کہ جتنا ثواب اس روزے دار کو ہوگا اتنا ہی ثواب آپ کے بھی نامہ اعمال میں لکھ دیا جائے گا. تو یہ وہ مہینہ کہ جو پورے کا پورا مہینہ جو ہے وہ رحمتوں کا اور مغفرت کا اور جہنم سے آزادی کا ہے. اور اس میں خاص طور پر جو پہلا عشرہ ہے اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کریں. آپ فرما رہے تھے نا کہ ہم جو ہے وہ کون سی عبادات کریں, تو میں اس میں صرف سمپل سی یہ بات کہوں گا کہ اللہ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنا ہے. وہ انداز کیا ہو وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, لیکن اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. آپ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے عبادت کریں, آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں, آپ نوافل پڑھیں, آپ رات کو نماز تراویح ادا کریں, آپ جو ہے وہ دن میں روزہ رکھیں, لیکن جو بھی عمل کریں وہ اللہ کی رضا کے لیے کریں تو آپ اللہ کی رحمت کو حاصل کر لیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. بڑی زبردست بات کی یہاں پہ مفتی صاحب نے کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے. آپ کا دل
اور آپ کی جو نیت ہے وہ صاف ہونی چاہیے. جب آپ کی نیت صاف ہے، آپ اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جب التجا کرتے ہیں، تو میرا ایمان ہے کہ میرا رب جس نے ہمیں پیدا کیا، جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ اپنے بندے کی التجا کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ اس کی دعا کو قبول بھی کرتا ہے. اور ماہ رمضان تو ایک ایسا عظیم مہینہ جو 11 مہینوں کے اوپر نہ صرف برتری رکھتا ہے بلکہ اس مہینے کا ایک اپنا ہی مقام ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ جیسے بار بار بات کرتے ہیں کہ ماہ رمضان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ماہ رمضان میرا مہینہ ہے اور میں خود اس کا اجر دوں گا. تو جس چیز کا اجر اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اس کی کیا ہوگی، وہ تو آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اللہ تعالیٰ خود جس مہینے کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا اور یہ مہینہ میرے لیے ہے. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، آپ بھی تھوڑا رمضان کے پہلے عشرے کی فضیلت کے بارے میں بیان کر دیجئے گا، ناظرین کی رہنمائی کر دیجئے گا کہ پہلے عشرے کی فضیلت جس طرح مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہت زیادہ ہے. یوں تو ماہ مبارک کے 30 ایام کی ہی فضیلت بہت ہے، لیکن پہلے عشرے کی فضیلت کے بارے میں تھوڑی سی ناظرین کی رہنمائی کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جیسا کہ مفتی صاحب نے یہ عرض کر دیا کہ اس ماہ مقدس کی بہت زیادہ فضیلت ہے. سرکار دو عالم علیہ وسلم کمر بستہ ہو جاتے تھے اور صحابہ کرام اپنے سارے کام کا چھوڑ کر تو وہ اس ماہ مقدس میں برکتیں اور رحمتیں لوٹنے کے لیے وہ اسی فکر میں لگے رہتے کہ یار ہم کسی طرح اسے ماہ مقدس کی سعادتیں حاصل کر لیں. بالکل جیسے آپ نے پہلے عشرے کے حوالے سے بات کیا تو رمضان شریف جو ہے وہ پورے کا پورا جو مہینہ ہے نا، تو یہ سارا رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے. تو اب اس مہینے میں جو پہلا عشرہ ہے اس کو رحمت سے تعبیر کیا گیا، مفتی صاحب نے بھی اس کا ذکر کر دیا. دوسرے کو مغفرت اور تیسرے کو جہنم سے آزادی کے لیے. بالکل. تو اس حوالے سے علماء کرام نے جو ہمارے اسلاف ہیں انہوں نے اس حوالے سے 3 دعائیں بتائی ہیں. جو پہلے عشرے سے متعلق ہے وہ دعا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. یہ دعا ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ پڑھتا ہے تو اللہ پاک کی رحمتوں سے حاصل ہو سکتی ہیں. تو اسی طرح اگر وہ یہ دعا نہیں بھی پڑھتا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کلمہ طیبہ اور ساتھ میں استغفار، یہ 2 چیزیں سرکار دو عالم علیہ السلام سے یہ ثابت ہیں. تو یہ 2 چیزیں ہیں کہ اس میں پھر جنت کی طلب اور جہنم سے آزادی کی دعا بھی مانگے. کیونکہ اس مہینے کی اور رمضان کے پہلے عشرے کے اندر دیکھیں 30 دنوں کو علامہ صاحب اللہ تعالیٰ نے 3 عشروں کے اندر اس نے ڈیوائیڈ کر دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یعنی کہ اس مہینے کے اندر انسان رحمت کا بھی طلبگار ہوگا، مغفرت کا بھی ہوگا اور جہنم سے نجات کا بھی ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی بخشش کا ایک ذریعہ بنا کر اس مہینے کو بھیجا کہ بندہ طلب کرے، اللہ تعالیٰ اس مہینے کی فضیلت سے اس کو عطا کرے گا. مفتی صاحب، ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں اور صبح ہم لوگوں نے سحری کی، پورا دن ہم بھوکے پیاسے رہتے ہیں، تو کیا روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام ہے کہ آپ نے صبح سحری زبردست قسم کی کر لی، اس کے بعد آپ پورا دن نہ کچھ کھائیں گے نہ کچھ پئیں گے؟ کیونکہ روزے کا حکم تو اسی طریقے سے اور اس کی تکمیل بھی تبھی ہونی ہے. اور ایک خاص وقت کے اوپر جب افطار کا وقت ہوتا ہے اور بتایا جاتا ہے جی کہ اب وقت افطار ہو چکا ہے، تو روزہ دار اپنے روزے کو افطار کرتا ہے. تو بس یہی ہے کہ ہم نے سحری کرنی ہے اور افطار کرنا ہے. اس دوران ہم اگر کچھ بھی نہیں کر رہے تو کیا روزے کے اندر ہم اسی حالت میں رہ سکتے ہیں، یا روزے کے اندر ہمیں کوئی خاص عبادات یا جو اللہ تعالیٰ کے 5 فرض ہیں نمازوں کے، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، ان کی ادائیگی بھی لازمی ہے اس میں، اور اگر نہیں کرتا کوئی بندہ تو کیا اس کے لیے کیا ہے؟ جی، میں آپ کے سوال کا جواب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے دوں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجت فی ان یدع طعامہ وشرابہ. حضور نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به، تم میں سے جو کوئی جھوٹ اور جھوٹ کے کاموں کو نہ چھوڑے تو اللہ کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یعنی اب یہاں سے ہمارے سامنے 2 چیزیں آ گئی. ایک تو روزے کا لغوی مفہوم ہے جو آپ نے ابھی بیان کر دیا کہ روزہ کس کو کہتے ہیں. صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور عمل مباشرت سے رکے رہنا، اس کا جو ہے وہ لغوی طور پر ہم اس کو روزہ کہتے ہیں، اور شرعی طور پر یہ روزے کی ایک ڈیفینیشن ہے. لیکن جو روزے کی اسپرٹ ہے، جو مقصد ہے جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول نے اس قدر نوید بیان فرمائی اور ہمارے لیے اس قدر اجر رکھا گیا، تو وہ اسپرٹ ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے، وہ مقصدیت کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ بلکہ یہاں سے میں اب آپ کی توجہ وہ سورہ بقرہ کی اس آیت کی طرف لے کے جاؤں گا کہ جس میں اللہ نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا. اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام،
تمہارے اوپر روزوں کو فرض قرار دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض قرار دیا گیا تھا۔ لیکن اس کے اندر لاجک کیا ہے، وزڈم کیا ہے، کیوں روزوں کو فرض قرار دیا گیا، اس کے اندر مقصدیت کیا ہے؟ فرمایا لعلکم تتقون، مقصد یہ ہے کہ تمہیں تقوی کا نور حاصل ہو جائے۔ اب یہ بھوکے اور پیاسے رہنے سے تقوی کا نور کیسے مل سکتا ہے؟ وہ ایسے کہ صبح سے لے کر شام تک آپ جو ہے وہ، ہم نے کیونکہ ہماری جو جنریشن ہے، ہم نے گرمیوں کے بھی روزے دیکھے ہیں، سخت گرمی ہوتی تھی، ہم اپنے کمروں میں اکیلے ہیں اور ہم نے دیکھا کہ فریج میں پانی شربت سب کچھ موجود ہے، لیکن ہم نہیں پیتے۔ کیوں نہیں پیتے؟ کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی آپ کے اوپر آبجیکشن بھی نہیں کرے گا، صرف ایک ریزن کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ جو عقیدہ ہے، اسی کو دل و دماغ میں بٹھا لینا کہ میرے ہر عمل کو میرا رب دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنے ہر قول ہر فعل سے پہلے اس تصور کو اگر بلڈ کر لیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، یہی تقوی ہے۔ اور روزہ یہی سپرٹ جو ہے وہ ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں راسخ کرنے کے لیے آتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ وہ کام کہ جو عام طور پر جائز ہے، کھانا پینا، مطلب یہ ہمارے لیے جائز ہے، جائز چیزیں جو ہم کھاتے ہیں، لیکن رمضان میں وہ چیزیں بھی ایک خاص ڈیوریشن میں ہمارے اوپر منع کر دی گئی۔ تو جب ان چیزوں کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں ہمارے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ ہم نے اس طرف ہاتھ نہیں بڑھانا کیونکہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس نے منع کیا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ باقی 11 مہینے جو ہمیں مجاہدہ کروایا جا رہا ہے، اس کا جو ہے وہ پرپس کیا ہے کہ باقی 11 مہینے جب بھی ہمارا ہاتھ کسی ایسے کام کی طرف بڑھے جو ہمارے رب نے منع کیا ہوا ہے، جو حضور علیہ السلام نے منع کیا ہے، تو ہم ان چیزوں سے رک جائیں۔ اور یہ مجاہدہ جو بار بار ہم کر رہے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، اس تصور کو اور زیادہ بلڈ کرے تاکہ ہم صحیح معنوں میں متقی بن جائیں۔ اور جب ہم اس انداز میں روزہ رکھیں گے کہ جب ہم روزہ رکھیں تو ہمارے ہاتھ سے بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ نے منع فرمایا، ہماری آنکھیں بھی کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ناپسند ہے، ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نہ ہو جو خدا اور خدا کے رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، تو یقیناً آپ کو وہ روزہ ملے گا کہ جس کے لیے یہ بشارت ہے کہ آپ کے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ بالکل مفتی صاحب، آپ نے بڑی زبردست بات کی۔ اللہ تعالیٰ کو انسان کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو انسان کا پرہیزگاری اور تقوی چیک کرنا چاہ رہا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ جس بندے کو میں نے تخلیق کیا، اس کو جوانی اور بڑھاپے کی اس عمر تک پہنچایا، کیا وہ بندہ 1 مہینہ میری خاطر تقوی اور پرہیزگاری کر سکتا ہے؟ اور اس مہینے کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کا فائدہ انسان کو خود ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو پورے سال کے گناہوں کی معافی طلب کرنے کے لیے 1 مہینہ عطا کر رہا ہے۔ تو مفتی صاحب یہاں پر یہ بتا دیں کہ روزے کے آداب اور قبولیت کیا چیز ہے، قبولیت کیسے ہونی ہے، قبولیت کی شرائط کیا ہیں روزے کی حالت کے اندر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھا ایمان اور احتساب سے تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اب یہاں پر 2 کنڈیشنز ہیں۔ پہلی کنڈیشن ہے ایمان، جب آپ نے روزہ رکھنا ہے تو حالت ایمان میں روزہ رکھنا ہے، یعنی اگر کوئی نان مسلم جو ہے وہ بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، وہ اپنی ایکسرسائز کرتا ہے یا وہ اپنے کسی بھی جو ہے وہ ڈاکٹر کے کہنے پر بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے، وہ روزہ نہیں ہے۔ پہلی شرط ایمان ہے۔ دوسری جو شرط ہے، پہلی شرط تو عام فہم ہے، ہر بندے کو سمجھ آ گئی، لیکن جو دوسری شرط ہے نا، وہ اس کے اندر آپ نے جو بات کی کہ روزے کے آداب کیا ہیں یا جو اس کے اندر مقصدیت ہے وہ کیا ہے، اس کی طرف اللہ کے رسول نے ایک لفظ کے اندر جو ہے وہ پورا فلسفہ بیان کر دیا۔ فرمایا احتسابا، احتساب کرتے ہوئے۔ وہ کیسے؟ جس کے لیے آپ اردو کے اندر ایک لفظ استعمال کرتے ہیں محاسبہ۔ آپ صبح سے لے کر شام تک جو آپ کا روزہ ہے اس کے اندر آپ نہ صرف یہ کہ بھوکے اور پیاسے رہیں، آپ محاسبہ کریں کہ آپ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، جس کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے۔ آپ نے کسی کی غیبت نہ کی ہو، کسی کی چغلی نہ کی ہو، آپ کے ہاتھ سے کسی مسلمان بھائی کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچا ہو۔ اگر تو آپ نے ایسا روزہ رکھا ہے اور ان آداب کے ساتھ رکھا ہے تو پھر آپ کے لیے ہی بشارت ہے کہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ روزہ صرف بھوک و پیاس برداشت کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ اس کے اندر، روزے کے اندر ایک اسپرٹ ہے۔ وہ اسپرٹ کیا ہے کہ ہم نے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے، ہم نے یہ جو کنسیپٹ ہے اس کو بلڈ کرنا ہے کہ ہمارا جو رب ہے وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے، اور جب ہم اپنا محاسبہ کر کے روزے کے آداب کے ساتھ روزہ رکھیں گے۔ وہ آداب کیا ہیں؟
ہم جو ہے ہمارے جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ اس طرح ہم وہ وقت گزاریں کہ گویا کہ ہر عضو کا روزہ ہے. ہماری آنکھ کا روزہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھ سے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھنی کہ جو شریعت اسلامیہ کے اندر جس کی اجازت نہیں. ہم نے اپنی زبان سے کوئی ایسا لفظ نہیں بولنا کہ جس کی ہمیں شریعت اجازت نہیں دیتی. ہم نے اپنے ہاتھوں سے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جو ہمیں جو ہے منع کیا گیا. ہم نے کسی ایسے کام کی طرف چل کے نہیں جانا کہ جس کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ سے اجازت نہیں ہے. اگر ان آداب کے ساتھ روزہ رکھ لیا تو پھر وہ بشارتیں بھی ہمارے لیے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے ناظرین. ماہ مبارک کی ٹرانسمیشن جاری ہے. یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب, اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو روزے کے آداب اور قبولیت کی شرائط کے بارے میں علامہ صاحب سے بھی جانیں گے, اور علامہ صاحب سے بھی گزارش کریں گے کہ وہ ناظرین کی رہنمائی کریں کہ روزے کے آداب اور قبولیت کی کیا شرائط ہیں. یہاں پر چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب.